وقت کے ساتھ ساتھ بجلی مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے اور ہوتی جائے گی۔ سولر صارفین جو اس بات پر بغلیں بجا رہے ہیں کہ بجلی کا مہنگا ہونا ان پر اثر انداز نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی خصوصی پھندے تیار ہو رہے ہیں۔ صرف وہ صارفین جو بجلی کے معاملے میں خود مختار ہوں گے کسی حد تک محفوظ ہو پائیں گے۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ایسا طریقہ بتانا ہے جس کو نہایت آسانی کے ساتھ اپنا کر بجلی کا صارف جتنے یونٹ استعمال کرنے پر بجلی کا جتنا بل ادا کرتا ہے، ہمارے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق اتنی ہی بجلی استعمال کر کے واپڈا کو بل دینے کی بجائے واپڈا سے بل کی نسبت 4 گنا سے زیادہ رقم یقینی اور قانونی طور پر وصول کرنے کا حقدار ہوگا۔ دن کے وقت گھر کا سولر سسٹم سولر سے بجلی پیدا کر کے پہلے گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور جو بجلی فالتو بچ جاتی ہے وہ واپڈا کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے۔ رات کو سولر سسٹم سے نہ کوئی بجلی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی گھر یا واپڈا کو جاتی ہے۔ رات کو ساری بجلی واپڈا سے گھر کو سپلائی ہوتی ہے اور اس کو امپورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ رات کے وقت کیونکہ سولر سے بجلی پیدا نہیں ہوتی اور صرف واپڈا کی بجلی ہی استعمال ہوتی ہے، تو دراصل یہی بجلی آپ کا بل بناتی ہے۔ رات کو صرف ہونے والی بجلی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: پیک آور اور آف پیک آور۔ پیک آور رات کے ابتدائی 4 گھنٹوں والی بجلی کو پیک آور بجلی کہا جاتا ہے۔ اس کا ریٹ ٹیکسز لگا کر تقریباً 60 روپے فی یونٹ پڑتا ہے۔ آف پیک آور کے 4 گھنٹوں کے علاوہ باقی ٹائم میں واپڈا کی جو بجلی گھر میں استعمال ہوتی ہے اس کو آف پیک آور والی بجلی کہا جاتا ہے۔ اس کا ریٹ بما ٹیکسز تقریباً 52 روپے فی یونٹ پڑتا ہے۔ بجلی کے بل کے چند اصولوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ آف پیک ایکسپورٹڈ اور امپورٹڈ یونٹس میں بڑے سے چھوٹا حصہ منفی کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایکسپورٹڈ یونٹس باقی بچ جائیں تو ان کو 19 روپے 32 پیسے فی یونٹ کے ریٹ سے ضرب دے کر پیسے صارف کے حق میں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ اگر امپورٹڈ یونٹس باقی بچ جائیں تو ان کو 35.57 روپے فی یونٹ کے ریٹ سے ضرب دے کر اور مزید 35% ٹیکس لگا کر صارف کو بل کر دیا جاتا ہے۔ پیک یونٹس سیدھے منفی نہیں کیے جاتے بلکہ 41.99 روپے فی یونٹ کے ریٹ سے ضرب دے کر اور مزید 35% ٹیکس لگا کر تقریباً 60 روپے فی یونٹ کے حساب سے صارف کو بل کر دیا جاتا ہے۔ یہی پیک یونٹس بل میں زیادہ اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہر 6 کلو واٹ کے سولر سسٹم پر کیسے 6000 روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک صارف کا ماہانہ بل ہے، اس سے ہم موازنہ کر کے بتائیں گے کہ اس پر کیسے 6000 روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ اس بل میں آف پیک ایکسپورٹڈ یونٹس 1200 ہیں اور آف پیک امپورٹڈ یونٹس 700 ہیں۔ 1200 سے 700 منفی کیے گئے تو صارف کے واپڈا کے پاس 500 آف پیک یونٹ جمع ہو گئے، جن کو فی یونٹ 19.32 روپے کے ریٹ سے ضرب دی تو صارف کے بذمہ واپڈا 9660 روپے بن گئے۔ صارف نے جو بجلی پیک ٹائم میں خرچ کی وہ 256 یونٹ ہے۔ اگرچہ صارف کے اب بھی واپڈا کے پاس 500 یونٹ موجود ہیں، مگر بلنگ اصول کے مطابق آف پیک یونٹس میں سے پیک یونٹ مائنس نہیں کیے جا سکتے۔ ان 256 یونٹس کو پیک ٹائم ریٹ 41.99 روپے سے ضرب دی تو 10,724 روپے بن گئے۔
جو واپڈا نے صارف سے لینے ہیں۔ ایک چیز نوٹ کریں کہ صارف کے لیے 500 یونٹ کے صرف 9,660 روپے بن رہے ہیں اور واپڈا کے لیے 500 سے بھی آدھے یونٹس یعنی 256 یونٹ کے 10,724 روپے بن رہے ہیں۔ واپڈا کے 10,724 روپے میں سے جب صارف کے 9,660 منفی کیے تو صارف کے بنام 1064 روپے کا بل بن گیا۔ یہ بجلی کی قیمت ہے۔ اس پر مختلف ٹیکسز جن کا ٹوٹل تقریباً 35% ہے لگائے گئے تو صارف کا بل 1436 روپے ہو گیا جو صارف نے پے کرنا ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ کیسے اسی بل میں سے یہ 1436 روپے ختم ہو جائیں گے، بلکہ صارف کے واپڈا کے پاس 4,714 روپے جمع بھی ہو جائیں گے اور صارف کی مجموعی بچت 6,150 روپے ہو جائے گی۔ ہم نے کیا یہ ہے کہ پیک ٹائم میں گھر کا لوڈ یو پی ایس یا انورٹر کے ساتھ لگی ہوئی بیٹریوں پر شفٹ کر دیا گیا ہے اور واپڈا آف ہونے کی وجہ سے گھر میں پیک یونٹ خرچ نہیں ہو رہے۔ پیک ٹائم ختم ہونے کے بعد واپڈا کا سوئچ آن کر دیا گیا ہے، گھر کو بجلی واپڈا سے آ رہی ہے اور بیٹریاں بھی آف پیک ٹائم میں واپڈا سے ری چارج ہو رہی ہیں۔ اس طرح ہم نے 256 پیک یونٹس کو آف پیک ٹائم میں شفٹ کر دیا ہے اور 6,150 روپے کی ماہانہ بچت کر لی ہے اور 2 سال میں بیٹریوں کی قیمت بھی پوری ہو جائے گی اور بیٹریاں لگانے کے دیگر بہت سے فوائد بھی حاصل رہیں گے۔ ابھی تھوڑا سا کیلکولیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ 1200 یونٹ یہ وہی ہیں، 700 یونٹ وہی ہیں، صرف جو کیا ہے وہ 256 یونٹس کو پیک یونٹ سے آف پیک میں شامل کر دیا گیا ہے۔ صارف کے باقی بیلنس یونٹس 244 بچ گئے ہیں جن کی قیمت بنائی گئی تو 4,714 روپے بن گئی ہے۔ اب استعمال شدہ پیک یونٹس زیرو ہو گئے ہیں، ان کی قیمت بھی زیرو ہو گئی ہے اور صارف کے نام بل بھی کوئی نہیں بنے گا، 35% ٹیکس بھی نہیں لگے گا۔ تو اس طرح صارف کے واپڈا کے پاس 4,714 روپے جمع ہو گئے ہیں اور اس کی ٹوٹل بچت جو ہے 6,150 روپے ایسے ہو گئی ہے کیونکہ اس نے 1,436 روپے کا بل بھی نہیں دینا اور 4,714 روپے اس کے حق میں جمع بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو پیک آور میں استعمال شدہ بیٹری بینک کو واپڈا پر چارج ہی نہ کیا جائے اور اگلے دن سولر پر چارج کر لیا جائے۔ اس طرح واپڈا کے ساتھ صارف کا انٹر ایکشن کم سے کم ہو جائے گا اور واپڈا کے ساتھ انٹر ایکشن جتنا بھی کم ہو بہتر ہی ہوگا۔ یہ تجربہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوال کچھ صارفین کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا 1.5 لاکھ روپے 4 بیٹریوں پر خرچ کرنا دانشمندانہ فیصلہ ہے؟ بیٹریاں لگانے کے بارے میں اپنی اپنی رائے ہے، مگر ہماری سوچ کے مطابق بیٹریوں کے فوائد بے شمار ہیں اور قیمت بھی ریکور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے 4 بڑی بیٹریاں لگائی ہوئی ہیں اور آپ واپڈا آف بھی کر دیں تو آپ کا فریج، اوون، واشنگ مشین، استری اور جوسر وغیرہ 10 سے 12 گھنٹے تک بآسانی چلتے رہتے ہیں۔ ان میں صرف فریج مسلسل آن رہتا ہے، باقی چیزیں محدود وقت کے لیے آن ہوتی ہیں۔ واپڈا آف کر کے دن کو اے سی سولر پر چلایا جا سکتا ہے اور رات کو بھی محدود وقت کے لیے بیٹریوں پر چلایا جا سکتا ہے، مگر رات کو یہ بیٹریوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک یا زیادہ اے سیز گرم موسم یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے پیک ٹائم میں آن کرنے پڑ جائیں تو ان کا آپ کوئی بائی پاس سوئچ لگا لیں تاکہ گھر کا مین لوڈ پیک ٹائم میں واپڈا سے آف ہی رہے۔ اگر واپڈا کا 8 یا 10 گھنٹے کا بریک ڈاؤن بھی ہو جائے تو آپ کے گھر پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہم پریکٹیکلی دیکھ چکے ہیں۔ جنریٹر کے شور، دھوئیں اور مینٹیننس کے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ فریج میں رکھی اشیاء کے خراب ہونے کا چانس زیرو ہو جائے گا۔ جب چاہیں جوس بنائیں یا اوون میں کھانا گرم کریں۔
بیٹریوں کی قیمت بتائے گئے طریقے کے مطابق 2 سال میں ریکور ہو جائے گی اور بیٹریاں 3 سے 4 سال چلیں گی۔ گھر میں پانی ختم ہونے کا ڈر نہیں رہے گا کیونکہ جب چاہیں موٹر آن کریں۔ اگر آپ کے گھر کا رننگ لوڈ 500 واٹ سے کم ہے تو بے شک رات کو واپڈا آن نہ کریں، اگلے دن بیٹریاں پھر سولر سے چارج ہو جائیں گی۔ واپڈا والے جلد ہی سولر والوں پر بھی ٹیکسز اور پابندیاں لگائیں گے اور دیگر رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ واپڈا والے پہلے ہی ایکسپورٹڈ یونٹ کی قیمت 19 روپے 32 پیسے سے کم کر کے 9 روپے کرنے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں۔ حقیقت میں واپڈا کو روف ٹاپ سولر کی وجہ سے 1000 میگا واٹ سے زیادہ کا نقصان روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی بجلی فروخت نہیں ہو رہی اور ان کو کیپیسٹی چارجز پے کرنے پڑ رہے ہیں جو وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب